الحمد لله والحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کچھ عرض معروض سے قبل آئیے ہم آپ مل کر انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خزامہ آرام فرمانے والے آقا ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ چوکہ بازر بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد امام الجود والکرم والہ الکرام اجمعین وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، گزشتہ جمعہ میں نے جمعہ کی فضیلت، جمعہ کے دن کی فضیلت اور جمعہ کی نماز کی فضیلت کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو افضل قرار دیا. سرکار نے اسے سید الایام یعنی کہ تمام دنوں کا سردار قرار دیا، اور اس کی جو وجہ احادیث میں وارد ہوئی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چونکہ اس میں حضرت آدم پیدا ہوئے، اسی میں حضرت آدم زمین پر اتارے گئے. تیسری وجہ سرکار فرماتے ہیں کہ چونکہ اسی دن حضرت آدم کی وفات ہوئی. پتہ چلا جس میں اللہ کا کوئی مقرب محبوب بندہ پیدا ہو وہ نسبت بھی افضل، اور جس میں اللہ کے محبوب و مقرب بندے کی وفات ہو یہ نسبت بھی افضل. آدم جمعہ میں پیدا ہوئے تو جمعہ افضل، اور حضرت آدم علیہ السلام اسی دن وفات ہوئے تو اس نسبت سے بھی جمعہ کی فضیلت. تو اللہ کے مقرب اور محبوب بندوں کی جس دن وفات ہوتی ہے تو وفات کی نسبت سے ہم وہ دن مناتے ہیں. اور کیوں مناتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ اللہ نے آزمائش کے لیے زندگی دے کر دنیا میں بھیجا تھا. بندہ وہاں سے روئے زمین پر آیا اور جب واپس جا رہا ہے تو یہ اللہ سے ملاقات کا دن ہے، تو اس لیے ہم اسے عرس کے نام پر یاد کرتے ہیں، ہے نا. ابھی صاحب مزار جو اس مسجد میں جو مزار ہیں حضرت جمال الدین بابا گوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا مزار گزرا، ان کا عرس گزرا. یہ ہم عرس کیوں مناتے ہیں؟ تو ان کی وفات ہوئی، وہ دنیا سے چلے گئے تو غم کرنا چاہیے. اس دن کو بھول جاؤ، اس دن کو یاد کیوں کرتے ہو کہ جس دن اللہ کی ایک نعمت زمین سے اٹھا لی گئی، لیکن ہم اسے یاد رکھتے ہیں اور اسے مناتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نعمت اللہ کی جب تک زمین کے اوپر تھی تب بھی اللہ کی رحمت تھی، جب وہ زمین کے نیچے گئی تب بھی ہمارے لیے اللہ کی رحمت ہے. وہ ہمیں چھوڑ کر گئے نہیں، جب زمین کے اوپر تھے تب بھی اللہ کی رحمت، اور جب زمین کے نیچے چلے گئے تب بھی وہ اللہ کی رحمت ہے. اور وہ دن ان کے لیے خاص، ہمارے لیے غم کا تھا کہ وہ ہم سے رخصت ہو گئے، ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، ہم سے دنیا سے جدا ہو گئے. لیکن ان کے لیے خوشی کا دن تھا کہ میں تم سے تو جدا ہو رہا ہوں لیکن اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہوں، اپنے رب سے ملنے والا ہوں. تو کسی انسان سے ملنا اور اللہ سے ملنا دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے، کتنا بڑا فرق. تو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جب وفات ہوئی نا تو سرکار نے یہ فرمایا، یعنی حضرت جبریل امین آئے اور جبریل امین آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ملک الموت دروازے پر حاضر ہیں، اندر آنے کی اجازت طلب کرتے ہیں. ہمارا حال کیا ہے؟ یہ وہ ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں نا کہ نبی بھی ہماری طرح. ہمارا حال کیا ہے کہ ہم جس حال میں ہوں، جہاں ہو، ہمارا وہ وقت آیا تو ملک الموت بغیر بتائے آتے ہیں اور کھینچ کر لے جاتے ہیں. ہمیں بغیر بتائے آ کر کھینچ کر چلے گئے.
بندہ سوچتا رہ گیا میرا ابھی وہ کام باقی تھا، ابھی وہ بات باقی تھی، ابھی وہ پیمنٹ باقی تھا، ابھی گھر کے لوگوں کو بتانا باقی تھا، ابھی اتنا قرضہ لینا باقی، ابھی اتنا دینا باقی، یہ سب سوچتا رہ گیا۔ لیکن وقت آیا، ملک الموت نے کھینچی روح اور لے کر چلے گئے۔ ہمیں کوئی، لیکن جب نبیوں کی بارگاہ میں، صرف حضور ہی نہیں سارے نبیوں کا حال یہ ہے کہ جب نبیوں کی بارگاہ میں ملک الموت حاضر ہوتے ہیں تو دروازے پر کھڑے ہو کر پہلے اجازت طلب کرتے ہیں کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو اندر آؤں، آپ کی اجازت ہو تو اندر آؤں۔ اور صرف اندر، یعنی ابھی تو صرف اندر آنے کی اجازت، ابھی تو پہلی اجازت ہے کہ اندر آؤں، اجازت۔ تو حضرت جبریل امین آتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ، وہ حضرت ملک الموت دروازے پر کھڑے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں، وہ اندر آنا چاہتے ہیں۔ اور آئے کیوں ہیں؟ سرکار نے فرمایا وہ کیوں آئے ہیں؟ تو جبریل امین عرض کرتے یا رسول اللہ، وہ آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، اگر آپ چاہو تو دنیا میں رہو اور چاہو تو رفیق اعلیٰ، چاہو تو رفیق اعلیٰ، رفیق کہتے ہیں دوست کو، اور اعلیٰ مانے بلند و بالا، اگر چاہو تو دنیا کے دوستوں میں رہو اور چاہو تو اپنے سب سے بلند و بالا رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، آپ کی مرضی ہے، اللہ نے اختیار دیا۔ تو اللہ کے رسول حضرت جبرائیل سے مشورہ کرتے ہیں، جبرائیل تم کیا کہتے ہو؟ اے جبرائیل تم کیا کہتے ہو؟ یہ تو مجھے آپشن دے گا، آئے گا تو اختیار دے گا، تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ مشورہ ہے نا، یہ بھی مشورہ ہو رہا ہے، سرکار جبریل امین سے مشورہ کرتے ہیں، جبریل تم کیا کہتے ہو؟ تو جبریل اشارہ کرتے ہیں یا رسول اللہ، رفیق اعلیٰ بہتر ہے، رفیق اعلیٰ بہتر۔ دنیا میں جتنا رہنا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ، دنیا والوں کے ساتھ آپ نے رہ لیا، لیکن یا رسول اللہ آپ کی مرضی کی تو بات ہے، لیکن مشورہ یہ ہے میرا کہ رفیق اعلیٰ بہتر ہے، وہ بہتر۔ تو پھر سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے اجازت دے دو۔ اب ملک الموت آئے، آ کر سلام کیا، سلام کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حاضر بارگاہ رسالت ہوں اور اللہ نے بھیجا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب اگر آپ دنیا میں رہنا چاہو تو آپ کو اجازت ہے، اور اگر آنا چاہو تو میں آپ کو ملائے اعلیٰ میں لے جاؤں، رفیق اعلیٰ کی بارگاہ میں حاضر کر دوں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں اے ملک الموت، میں رفیق اعلیٰ سے ملاقات کا مشتاق ہوں، میں اللہ سے ملاقات کا مشتاق ہوں۔ تو پھر ملک الموت نے روح کھینچی۔ تو ان کا حال، ان بزرگوں کا، ان مقرب بندوں کا حال یہ ہے کہ یہ دنیا میں جب تک رہے ہمارے لیے نعمت، لیکن یہ جس دن دنیا سے جائیں تو انہیں اللہ کے دیدار کی نعمت نصیب ہوتی ہے۔ تو پھر یہ اللہ کے رسول فرماتے یہ جمعہ افضل اس لیے ہیں کہ چونکہ حضرت آدم کی اسی دن وفات بھی ہوئی ہے، اسی دن وفات ہوئی۔ پھر سرکار فرماتے ہیں اور جمعہ افضل اس لیے بھی ہے کہ اسی دن قیامت بھی واقع ہونے والی ہے، اسی دن قیامت واقع ہوگی۔ یہ تو ہم غافل ہیں، ہم غفلت میں اور پتہ نہیں غفلت کی نیند میں سو رہے ہیں کہ ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا، حالانکہ مخلوقات میں سے ساری مخلوقیں اور جتنے اللہ کے نیک بندے بھی ہوتے ہیں، فرشتے، یہ سارے کے سارے جمعہ کے دن کانپ رہے ہوتے ہیں، جمعہ کے دن ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یہ وہ جمعہ تو نہیں جب قیامت آنے والی ہے، یہ وہ جمعہ تو نہیں کہ قیامت آنے والی۔ تو جمعہ کے دن قیامت آئے گی، وہ 15 رمضان جمعہ کا دن کہ جس دن ایک سخت اور خطرناک آواز اور چنگھاڑ ہوگی، کہتے وہ بھی جمعہ کا دن ہوگا، وہ بھی جمعہ کا دن، اور قیامت آئے گی وہ بھی جمعہ کا دن۔ اور دوسری حدیث میں سرکار فرماتے ہیں جس دن سور پھونکا جائے گا وہ بھی جمعہ کا دن۔ سرکار نے جمعہ کو جمعہ کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ بیان فرمائی، تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں ھذا سید الایام، یعنی کہ الجمعہ تو سید الایام، جمعہ یہ سردار ہے دنوں کا، یہ دنوں کا سردار۔ کیوں کہتے؟ اس لیے کہ لِأَنَّهُ فِيهَا، اس لیے کہ اسی دن میں، اسی جمعہ کے دن میں جمعت تینت ابیکم آدم، اس لیے کہ اسی دن جمعہ ہی کے دن میں تمہارے باپ آدم علیہ السلام کی مٹی کو جمع کیا گیا تھا، اسی دن میں تمہارے باپ آدم کی مٹی کو جمع کیا گیا، اس جمع کے اعتبار سے اللہ نے اس کا نام جمعہ رکھا ہے۔
اور پھر اس جمعہ کے دن اجتماع پایا جاتا ہے، مومنوں کا اجتماع ہوتا ہے، مسلمانوں کا اجتماع۔ یہ اور بات ہے کہ آج کل ہمارے شہروں میں ہر مسجد میں جمعہ ہونے لگا، ہر محلے کی مسجد میں جمعہ، تو ہر محلے والے بٹ گئے، یہ محلے والے ادھر آ رہے ہیں، وہ محلے والے ادھر جا رہے ہیں، اپنے اپنے محلے کی مسجدوں میں نماز جمعہ ادا کرتے ہیں۔ لیکن آپ اگر پرانے زمانے میں اگر دیکھیں، ان کا مطالعہ کریں، آپ کو پتا چلے گا کہ ایک جمعہ مسجد ہوتی تھی، ایک ایسی بڑی مسجد کہ جہاں پورے شہر کے سارے لوگ ایک جگہ جمع ہو جاتے تھے، ایک جگہ جمع ہوتے، تو یہ اجتماع عظیم اور ازدحام پایا جاتا۔ اس اجتماع کی وجہ سے اس کا نام جمعہ رکھا گیا، اسے جمعہ کہا گیا کہ یہ جمع ہونے کا دن۔ اور جب جمع ہوتے فائدہ کیا؟ جمعہ کے دن سارے لوگ جمع ہو، اس کا فائدہ کیا؟ آپ نے سمجھا آئیں نماز پڑھے چلے گئے، بات ختم ہوئی؟ نہیں، اس جمعہ کا مقصد یہ تھا کہ ہفتے میں ایک دن ایسا ہونا چاہیے جہاں سارے مسلمان جمع ہو، اور جمع ہو تو پھر اس مسجد یعنی کہ جو ان کا امام ہو وہ انہیں کچھ واعظ و نصیحت کرے، انہیں کچھ واعظ و نصیحت کریں، کچھ اچھی باتیں سکھائیں، انہیں سمجھائے، اور پھر لوگ ایک دوسرے سے ملاقات کریں، ایک دوسرے سے ملے جھلے۔ اگر کوئی بیمار ہو تو اس کی بیماری کا پتہ چلے، اگر کوئی پریشان حال ہو تو اس کی پریشانی کا پتہ چلے، اگر کوئی ضرورت مند ہو تو اس کی ضرورت کا پتہ چلے۔ اچھا آپ بتائیں، یہ جمعہ کے دن خطبے میں جب خطبہ ہو رہا ہے تو بات کرنا بھی منع، ٹوکنا منع، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ اچھا نماز پڑھنا بھی منع ہے، بات چیت بھی منع، ذکر و اذکار منع، خاموشی سے خطبہ سننا۔ لیکن سرکار اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اچانک صحابی آئے ہیں، اور صحابی آ کر نماز یعنی مسجد میں آئے، آ کر بیٹھ گئے، اور جیسے ہی بیٹھے سرکار نے انہیں دیکھا، ان پر نظر پڑی، تو سرکار فرماتے ہیں تو نے نماز پڑھی؟ جمعہ سے پہلے سنت پڑھنی ہوتی، تو نے پڑھی؟ وہ کہتے نہیں، سرکار فرماتے ہیں تو نے تحیت المسجد پڑھی؟ مسجد میں آ کر پہلے کیا پڑھا جاتا ہے؟ انہوں نے وضو کیا، اور وضو کر کے مسجد میں آئے تو تحیت الوضو اور تحیت المسجد دو رکعت پڑھی جاتی ہے، تحیت الوضو تحیت المسجد یہ پڑھی جاتی۔ اب سرکار خطبے کے وقت تو نماز نہیں پڑھنی، سنت بھی نہیں پڑھنی، لیکن سرکار فرماتے تم نے تحیت المسجد پڑھی، کھڑے ہو جاؤ۔ وہ کھڑے ہو گئے، سارے لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں، سارے دیکھ رہے ہیں کہ کس کو کھڑا کیا گیا۔ ابھی ہم کسی کو کھڑا کیا تو بھائی کھڑے ہو جاؤ، تو سب کی نظر یوں گھوم جائے گی کہ کسے کھڑا کیا۔ سرکار نے کہا کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑے ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا تحیت المسجد پڑھی؟ کہا نا، کہا پڑھو۔ اور وہ تحیت المسجد پڑھ رہے ہیں، خطبے کے درمیان تحیت المسجد پڑھ رہے ہیں، ہے نا، اور پھر پڑھ چکے۔ سرکار نے صحابہ کہتے ہیں سرکار نے ان کو کھڑا ہی اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں، توجہ کریں اور دیکھیں کہ بندے کے حالات بڑے برے ہیں، کپڑا بھی صحیح سے ڈھنگ کا نہیں ہے، ان کے حالات بڑے خراب ہیں، تو لوگ ان کی مدد کرے۔ سرکار نے بعد میں ارشاد فرمایا اے لوگو، یہ ضرورت مند ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کیا کرو، ان کی تھوڑی مدد کرو۔ تو جمعہ کا مقصد یہ تھا کہ واعظ و نصیحت بھی ہو جائے، ایک دوسرے سے ملاقات بھی ہو جائے، ایک دوسرے کی خبرگیری بھی ہو جائے، ایک دوسرے اگر کوئی بیمار ہو تو عیادت کے لیے ہم پہنچ جائے۔ جب ملاقات ہوگی تو ہم کہیں گے فلاں آدمی نظر نہیں آتا، آپ نے کہا رہی ہے وہ تو بہت سخت بیمار ہے، فلاں اسپتال میں ہے یا گھر میں ہے، اچھا وہ بیمار ہیں تو ہمیں پتا چلو بیمار ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے عیادت کرنا، چلو عیادت کے لیے جائیں، چلو عیادت کے لیے چلتے ہیں، اسپتال میں ہیں تو عیادت کے لیے پہنچے، اگر کوئی ضرورت مند ہے، کوئی غریب ہے، ہم نے اس کی مدد کر دی، اس کی ضرورت کو پورا کر دیا۔ تو یہ جمعہ کا اجتماع اس لیے تھا کہ مسلمانوں کی خبرگیری کی جا سکے، مسلمانوں کے حالات پر غور و فکر کیا جا سکے، اگر کوئی مسئلہ ہو، کوئی اہم مسئلہ ہو کہ بھئی مسلمانوں کو یہ پریشانی پیش ہے، سارے مسلمانوں کو، تو اس کا حل تلاش کیا جا سکے۔ لیکن آج کل ہم نے بس صرف نماز جمعہ کو یہ بنا لیا کہ آئے نماز پڑھی اور چل دیے، ہم نے کسی کے بارے میں کچھ پوچھا نہیں، نہ کسی سے سلام کلام ہے، نہ کسی کی خبرگیری ہے، کوئی نظر نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، ہم چپ چاپ چلے گئے، اس لیے کہ ہمیں تو صرف جمعہ پڑھنا تھا۔ یہ جمعہ اتنا افضل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا یہ نماز تمہارا یہ دن جمعہ کا دن یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی افضل ہے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں نا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، ہمارے نمازیوں میں کیسے لوگ ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو 5 وقت کے نمازی، کچھ وہ ہیں جو 2-3 وقت کے نمازی، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو جمعہ سے جمعہ کے نمازی، یہ جمعہ پڑھ کر گئے تو پھر مسجد میں اگلے جمعہ ہی کو نظر آئیں گے، کچھ ایسے نمازی ہوتے ہیں، اور کچھ بالکل ایک دم خطرناک ٹائپ کے نمازی کہ جو عید سے عید والے،
ہے نا, بقرہ عید میں نظر آئے, پھر رمضان عید میں نظر آئیں گے, اور بڑی رات میں نظر آئیں گے. وہ 5 دن ہوں گے ان کے, ہے نا, بقرہ عید ہے, رمضان عید ہے, 27ویں شب, 15ویں شعبان, بس یہ 4-5 دن. اور وہ بھی کیسے نظر آئیں گے کہ آپ تو ابھی نہانا باقی ہوگا, وہ مسجد کی پہلی صف میں بیٹھے ہوں گے. ایسے نمازی بھی ہوتے ہیں, ابھی تو آپ کا تیار ہونا باقی, نہانا باقی, ابھی آپ ریڈی نہیں ہوئے, لیکن وہ مسجد کی پہلی صف میں بیٹھا ہے. آپ تو ابھی فجر پڑھ کر جا رہے ہو, وہ پہلے ہی سے بیٹھا ہوا ہے. ابھی تو آپ فجر کی نماز پڑھ کر جا رہے ہو کہ اب تیار ہو کر آئیں گے, کہتے میں تو تیار ہو کر ہی آیا, جانا ہی نہیں, مسجد ہے میں بیٹھا ہوں, جب عید ہوگی پڑھنی ہے نا, وہ پہلی سب. تو کچھ ایسے بھی نمازی ہوتے ہیں نا کہ وہ عید سے عید والے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال کہنے کی بات یہ ہے, اللہ کے رسول تو ان کی نگاہ میں عید کی نماز بہت بڑی, کہ بھائی باقی سب ہم نے پورا سال نہیں پڑھی, لیکن رمضانی تو بقرہ عید تو پڑھنی پڑے گی, یہ تو عید ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جمعہ کی یا جمعہ کا دن یہ تمہاری رمضان عید اور تمہاری بقرہ عید سے بھی افضل ہے. تو اللہ نے صرف سال کی عید نہیں, اللہ نے ہر ہفتے کی عید عطا فرمائی ہے. یہ خوشی کا دن, اور اسی لیے اس کا اہتمام ضروری. سرکار فرماتے ہیں, اللہ مسلم شریف میں باقاعدہ پورا باب باندھ دیا کتاب الجمعہ میں, باب و غسل الجمعہ, نماز جمعہ کے لیے جمعہ کے دن غسل کرنے کے بارے میں. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں فمن اراد منکم الجمعہ, تم میں سے جو شخص نماز جمعہ کے لیے آنا چاہے, فلیغتسل, اسے چاہیے کہ وہ غسل کرے, غسل کرے. یہ فلیغتسل فعل امر ہے, ضروری ہے کہ غسل کرے. حالانکہ ہمارے نزدیک واجب نہیں, مستحب, سنت مستحبہ ہے. سرکار ہر جمعہ غسل فرماتے تھے, تو یہ سنت مستحبہ, سنت ہے, کرنا چاہیے. اگر کوئی بغیر غسل کے بھی آ گیا کوئی مسئلہ نہیں, کوئی گناہ کا کام نہیں, لیکن کرنا چاہیے. دیہات سے لوگ آتے, ایک دیہاتی آ گئے, حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک دیہاتی آ گئے اور آ کر سرکار سے ملاقات کے لیے آ گئے. سرکار نے فرمایا نہا کر آئے, غسل کر کے آئے؟ کہا نہیں, غسل تو نہیں کیا. سرکار فرماتے ہیں کاش کہ تم نے غسل کیا ہوتا, کاش کہ تم نے غسل کیا ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ بندہ دور سے آ رہا ہے, دھول مٹی لگے گی, پسینہ ہوگا, کام محنت مزدوری یا کام کر رہا ہے تو پسینہ ہوگا. اگر ڈائریکٹ آ گیا تو ارد گرد والوں کو, آس پڑوس والوں کو بدبو آئے گی, اذیت اور تکلیف پہنچے گی. سرکار نے فرمایا, اچھا اس وقت مسجدیں بھی چھوٹی, مسجد نبوی چھوٹی تھی, ایسا ہاتھ لگاؤ تو چھت پر ہاتھ لگتا تھا, وہ بھی کھجور کے چھال کی چھپر بنا ہوا تھا, کھجور کے چھال کا. اور پھر اس میں سخت عرب کی گرمی بڑی سخت ہوتی ہے نا, 48 سے 50 ڈگری سیلسیس, اتنی سخت گرمی. اور پھر اس میں لوگ محنت مزدوری کر رہے ہیں, بازاروں میں کھیتوں میں کام کرتے ہیں, اور کام کر کے اگر ڈائریکٹ آ جائیں تو آتے ہی اگر بیٹھ جائیں گے, بدبو سے لوگ پریشان ہوں گے, سرکار نے فرمایا کہ جو بھی جمعہ کے لیے آئے اسے چاہیے کہ غسل کر کے آئے, ہے نا. لیکن یہ واجب نہیں, شوافے کے یہاں واجب ہے, بغیر غسل کے جمعہ پڑھ ہی نہیں سکتا بندہ, واجب ہے, اگر پڑھا تو گنہگار ہوگا, ہے نا. دیگر ائمہ کے نزدیک واجب, ہم نے کہا سنت ہے. کیوں سنت؟ ہمارے پاس دلیل موجود, اور وہ دلیل کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سرکار نے فرمایا کہ بھئی غسل کرو, غسل کرنا چاہیے. وہ دیہاتی جو بغیر غسل کے آئے, سرکار نے یہ نہیں فرمایا جاؤ جا کر غسل کرو, فرمایا کرتے تو اچھا ہوتا, غسل کرتے تو اچھا. حضرت عائشہ صدیقہ کی دوسری حدیث, حضرت عائشہ فرماتی ہے سرکار نے فرمایا جو جمعہ کے دن وضو کر کے آئے تو اچھا ہے, ٹھیک ہے, فبہا واحسنت, تو ٹھیک ہے, اچھا کیا, والغسل افضل, لیکن غسل کرنا افضل ہے. اچھا پھر حضرت عمر فاروق کا دور ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ امیر المومنین ہیں, جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, اور جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے حضرت عثمان غنی مسجد کے اندر آئے, اور جیسے ہی اندر آئے ہیں حضرت عمر نے کہا اتنی تاخیر, اتنا لیٹ, یعنی اس وقت تو گھڑی نہیں تھی, لیکن خطبہ شروع ہو گیا, اذان ہو گئی اور خطبہ شروع ہے نا. اور ہمارا اب یہ رواج ہو گیا کہ اذان کے بعد ہم پہلے تقریر کرتے ہیں اردو میں, جو آپ کی لینگویج ہے, جس میں آپ سمجھتے ہو اس میں, پھر خطبہ دیتے ہیں. لیکن حضور کے زمانے میں اور آج بھی اہل عرب کے یہاں, آپ مصر چلے جائیں, عرب میں چلے جائیں, عراق چلے جائیں, وہاں کیا ہوتا ہے, اذان ہوئی اور اس اذان کے بعد خطبہ شروع ہوتا ہے, تو خطبہ ہی آدھا پونا گھنٹے کا ہوتا ہے, خطبہ ہی آدھے پونے گھنٹے کا. اور وہ خطبہ کیا ہوتا ہے؟ تقریر ہوتی ہے. لیکن عربی میں تو سننے والے بھی عربی سمجھتے ہیں, بولنے والا بھی عربی میں بول رہا ہے, تو خطبہ عربی میں اور تقریر ہی عربی میں. لیکن یہاں ہندوستان میں ضرورت تھی کہ خطبہ الگ ہو, اس سے پہلے
اردو میں لوگوں کو واضح نصیحت کی جائے، تو یہ تقریر کا سسٹم شروع کیا گیا اور خطبے کو 10 منٹ کر دیا، 7 منٹ کر دیا کہ فوراً وہ خطبہ عربی میں ہی ضروری ہے نا، ضروری ہے کہ عربی میں ہو، تو 7 منٹ کا کر دیا، اس سے پہلے یہ تقریر، تو پتا چلا یہ تقریر اہم ہے، اسی کے لیے تو جمعہ کیا گیا تھا، اسی لیے تو لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا گیا تھا، اور اسی میں بندہ لیٹ آ رہا ہے، ابھی تو ٹائم باقی ہے، ابھی تو دیر ہے، ہم آرام سے جائیں گے، نہیں پہلے آئیں اور آ کر پہلے سے بیٹھیں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں الجمعۃ حج الفقراء، الجمعۃ حج المساکین، سرکار فرماتے ہیں کہ یہ جمعہ فقیروں، مسکینوں، غریبوں کے لیے حج اور عمرہ ہے، حج اور عمرہ ہے۔ اور پھر سرکار نے فرمایا کیسے یہ حج عمرہ؟ کہتے کہ جمعہ میں جلدی اول وقت میں جو بندہ مسجد میں آ گیا اور نماز جمعہ اس نے آداب کے ساتھ پڑھی، تو کہتے ہیں گویا کہ اس نے حج کر لیا اور پھر چلا گیا، لیکن دماغ میں عصر کی نماز ابھی باقی ہے کہ عصر کا وقت ہوگا تو جلدی سے عصر کب ہوگا وقت، عصر پڑھنی ہے، عصر چھوٹنی نہیں چاہیے۔ کہتے اگر یہ اہتمام کیا، عصر کا انتظار کیا، تو کہتے اسے عمرے کا بھی ثواب مل جائے گا۔ جمعہ کی نماز پڑھی جلدی آ کر تو حج کا ثواب، اور پھر انتظار کرتا رہا عصر کا تو اللہ اسے عمرے کا بھی ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور سرکار نے فرمایا کہ آئے تو ناخن تراش کر آئے۔ جمعہ کے دن سرکار فرماتے ہیں جمعہ کے دن لوگ غسل بھی کریں، اپنے ناخن بھی تراشیں، اور اگر جو بال نکالنے ضروری ہیں انہیں بھی صاف کر لیں، یہ سارے کام کر کے آئیں۔ یہ جمعہ کا اہتمام ہے۔ اللہ کے رسول کے حدیث مبارکہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ جمعہ کے دن اپنے ناخن تراشتا ہے، اللہ آئندہ جمعہ تک اسے تمام بلاؤں سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ اگر بندہ ہر جمعہ کو ناخن کاٹ لے گا تو پتا چلا اسے کسی بابا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی جادو ٹونے کے والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اللہ ساری بلائیں دور کر دے گا، ساری بلا دور ہو جائے گی۔ اور پھر دوسری حدیث میں جس نے جمعہ کے دن ناخن کاٹے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں ناخن کاٹنے چاہیے، جو زائد بال ہیں اسے صاف کر دینے چاہیے۔ دوسرا یہ کہ جو بندہ جمعہ میں مرتا ہے اس کی بھی بڑی فضیلت، جمعہ میں مرنے والے کی بڑی فضیلت۔ آخری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں مرا فتنہ قبر سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور جمعہ کا دن یعنی آج کا دن، اور جمعہ کی رات یعنی گئی رات، جمعرات کا دن ختم کر کے جو رات ہے وہ جمعہ کی رات، اور یہ آج کا دن، اس میں اگر کوئی مرا اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس سے وہ فتنہ قبر سے محفوظ، مطلب نہ اس سے سوال ہوں گے، نہ اسے عذاب ہوگا، نہ کوئی سوال، کچھ نہیں، وہ جائے گا، دفن کر دیا گیا تو کہتے ہیں کہ فرشتے آئیں گے نہیں سوال کے لیے، تو حساب ہوا ہی نہیں اور کوئی عذاب ہی نہیں، قیامت تک وہ انتظار کرے، آرام کرے، قیامت تک آرام کرے، جب قیامت میں اٹھے گا تب جا کر حساب ہوگا۔ تو عذاب قبر سے محفوظ ہو گیا، سوالات قبر سے محفوظ ہو گیا۔ تو اعلیٰ حضرت سیدی اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں فتاوی رضویہ میں، آپ فرماتے ہیں اگر کسی شخص کا کسی اور دن میں انتقال ہوا، کسی اور دن میں انتقال ہوا، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اسے دفن کریں، اور دفن کرنے کے بعد یعنی ہمیں دفن تو جلدی کرنا ہے، یہ نہیں کہ برف میں ڈال دیا اور جمعہ کا انتظار کریں، یہ نہیں، دفن تو فوراً کرنا، جلدی کریں، لیکن دفن کرنے کے بعد سے جمعہ تک آپ کوئی یہ اہتمام اور انتظام کرے کہ اس کی قبر سے کوئی ہٹے ہی نہیں، اس کی قبر سے 24 گھنٹہ کوئی نہ ہٹے۔ مطلب آپ نے 1-2 آدمی سیٹ کر دیا، گھر کے 2-4 لوگ ہوں، وہ قبر پر بیٹھے ہیں، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، تسبیح پڑھنے بیٹھے ہیں، اور اس کے بعد اگر ان کو شام میں جانا ہے تو دوسرے 2-4 آ گئے، وہ جانا چاہیں رات میں آدھی رات کو دوسرے 2-4 آ گئے، پھر صبح کوئی دوسرے 2-4 آ گئے، لیکن جب تک جمعہ کی شام، جمعہ کی رات نہ آ جائے تب تک اس کی قبر کو چھوڑا نہ جائے، اس لیے کہ جب تک وہ قبر سے لوگ لوٹ نہیں جاتے، منکر نکیر سوال کے لیے آتے نہیں، تم بیٹھے رہو جمعہ کی رات تک، کہتے منکر نکیر آئیں گے نہیں، اور پھر جمعہ کی رات آ جائے تو پھر چھوڑ دو، پھر چھوڑ دو۔ اب منکر نکیر جمعہ کو آتے نہیں، وہ چھٹی پر ہیں، تو منکر نکیر آئے نہیں، سوال ہوئے نہیں، تو عذاب قبر سے بھی محفوظ ہو جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جمعہ کے دن جلد از جلد آئیں، پہلے سے آئیں، اور کوشش کریں کہ اس دن میں، آج جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے سورہ کہف کی تلاوت کرنے کی بڑی فضیلت ہے،
سورہ کہف کی، تو کوشش کریں کہ ہم سورہ کہف پڑھیں، آئیں جلدی آ جائیں، ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جمعہ کے دن کی افضلیت سمجھنے کی اور جمعہ کی نماز کے لیے جلد از جلد آنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ فرماتا ہے جب اذان ہو جائے، اذا نودی للصلاۃ بیوم الجمعہ، جب جمعہ کے دن جمعہ کی اذان ہو جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف یعنی نماز جمعہ کی طرف دوڑ پڑو، اذان ہوتے ہی دوڑ پڑو. وذروا البیع، یہ کاروبار چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو. فقہا فرماتے ہیں اگر کسی نے اذان کے بعد کاروبار کیا تو حرام ہے، وہ کمائی جائز نہیں ہے، جمعہ کے بعد بند کر دو. ہاں اگر راستے میں اگر وہ دکان پر بیٹھ کر کرے گا ناجائز. ہاں راستے میں آتے آتے یا مسجد میں آیا اور کسی نے کہا کہ مجھے اتنا مال چاہیے کہ بعد میں جمعہ بعد آ کے لے جانا، تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن بہرحال اللہ فرماتا ہے فاسعوا الی ذکر اللہ، نماز جمعہ کی طرف دوڑ پڑو اذان جمعہ ہوتے ہی. اللہ تعالی ہمیں نماز جمعہ اس کے آداب کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.